ماشاءاللہ ساتھ ساتھ بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت شریف تو آپ نے بے مثل اور بے مثال انداز آپ کا اس میں ہم سب نے سنی اور آپ نے یہ عقیدت پیش فرمایا. اور جو منقبت ہے وہ چونکہ جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں اس کے نزدیک آپ کا آستانہ ہے. میں رہائش گاہ نہیں کہوں گا، وہ آستانہ ہی ہے، کھلا رہتا ہے. تو آپ ملاقات ہوئی تو آپ فرمانے لگے کہ میں نے کچھ آپ کے والد گرامی صوفی محمد یعقوب چشتی گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے ساتھ محبت تھی کی، آپ کا خلوص ہے، آپ کی چاہت ہے، تو آپ نے یہ اشعار لکھے. اور ماشاءاللہ یہ کافیہ لطیف اتنی پیچیدہ چیزیں ہیں کہ آپ کو ساری رات اپنے دماغ کے ساتھ کھپنا پڑتا ہے. اور ساری رات کھپنا پڑتا ہے، اور اتنے یعنی بہت کم دنوں میں ایک ہفتے کے اندر اندر یہ سب. اب پیر میرے جی 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 میں نے گزارش کی آپ نے مجھے نا ہارمونیم پہ سنا دے، یہ ہارمونیم پہ سنایا تھا مجھے، میرے پاس وہ آپ کی ہارمونیم کی آڈیو ہے، تو آپ نے مجھے سنایا. تو پھر میں نے گزارش کی، میں نے کہا چونکہ آپ کی نسبت حضور سیدنا تاجدار گولڑا پیر میرے نشاء صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پیر غلام محی الدین بابوجی سرکار، پیر نصیر گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو آپ کے ساتھ ہے، تو کچھ اگر ہو سکے تو ابھی کل کی بات ہے تو ماشاءاللہ آپ نے فی البدی وہ بھی سنا دیا. اللہ پاک آپ کو جزائے جزیل عطا فرمائے. یقیناً میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایسی ہستیاں، ایسی شخصیات ہمارے اس معاشرے میں بہت بہت کم رہ گئی ہیں، تو ان کی قدر کرنی چاہیے. انہوں نے ساری زندگی یہ جو کہتے ہیں نا، آپ کہتے تھے سبحان اللہ، ساری زندگی اگر کمانا ہو نا تو کمائی کے اور بڑے ذرائع، لیکن کمانے کے لیے نہیں، صرف آپ کی محبت، آپ کا خلوص اور آپ جو داد دیتے ہیں، یہی ان کی ساری کمائی، یہی کمائی ہو رہی ہے. تو آپ کی محبت ہے. میں ساری رات بھی اگر میں کہتا رہوں تو آپ سب جانتے ہیں، نام ہی کافی ہے حضرت کا. تو غنیمت جان لے جتنی ملی ہے، غنیمت جان لے جتنی ملی ہے، کہ میں خانہ کھلا ہے کوئی کوئی. تو کسی گرد بستان گر میں کم رسد بوئے رسد، بوئے او گر کم رسد، رویت ایشا بسد. کہ کبھی کبھی میں خانے میں آیا جایا کروں، بیٹھا کروں، یہ میں خانہ ہے، میں خانہ ہے. تو کبھی شراب نہ ملے تو اس کا گھونٹ ہی مل جائے تو وہ بھی بڑی بات ہے، اور اگر گھونٹ نہ ملے تو پھر بو ہی کافی ہے، اس کی خوشبو ہی کافی ہے. اس شراب معرفت کی کہ جس کے نشے میں بلال اویس جیسے بنے، وہ معرفت کی شراب. ہوئے اوگر کم رسد، رویت ایشا بسد. میں خانہ بھی نہ ملے، شراب بھی نہ ملے، گھونٹ بھی نہ ملے، بو بھی نہ ملے، تو پھر ان کا چہرہ دیکھنا ہی بڑی بات ہے. تو آپ وہ شخصیت ہیں رویت ایشا بسد کہ آپ کبھی کہیں گے ہم ناگی صاحب کے ہم نے بیٹھ کر کلام سنا، جیسے آپ فخر سے کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے باہر اس گیٹ پہ بیل بجائی، دروازہ نوک کیا، میں بھاگا باہر تو میں نے کہا جی کون؟ کہتے ہیں نصیر الدین. کہتے بغیر نصیر کون؟ کہتے نصیر الدین. میں کہ کون نصیر الدین؟ کہنے لگے پیر نصیر الدین. یار جدوں میں گل کی تھی نا، تو جدوں خود انہوں نے کیا پیر نصیر الدین، تو میرے پیراں تھلوں زمین نکل گئی. مینوں سمجھ نہ آئے میں اندر جاواں کہ دروازہ کھولا، اب انہوں دساں یا میں باہر جا کے کوئی گل کراں. میں اندر دوڑے، میں کیا ابو جی پیر صاحب آئے. وہ کہتے کیڑے پیر صاحب؟ میں کیا ابو جی پیر نصیر الدین صاحب. اوئے دوڑے، وہ کہتے تو باہر دروازہ کھولنے کیا. بس وہ فٹافٹ آپ پھر مہربانی آپ نے فرمائی، خراب ناز ہمارے گھر میں اور شفقتیں اور محبتیں.
اور صحبت میں بھی ہمیں بحمداللہ تعالیٰ عمرے کی سعادت ہمیں آپ کے ساتھ آپ کی صحبت میں ملی ہے، بڑی بات ہے۔ تو اسی طرح بڑے لوگوں کی جب صحبت مل جائے نا تو ابھی آپ کہیں گے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں یار، نعت خواں بڑے ہوئے، اویس رضا قادری بھی نعت خواہی ہیں اور بھی سارے نعت خواہی ہیں، آپ نے سنے گئے گزر گئے، مگر ناقی صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جو صدیوں تک یاد رہنے والی ہیں، نعت کے میدان میں صدیوں تک آپ یاد رکھیں۔ میں شکر گزار ہوں۔ جی جو راگ استعمال کیا ہے حضرت امیر حسین، اس میں خودی کا راگ ہے، ہم جب تک یہ دنیا رہے گی نظام کا نام رہے گا، امیر حسین کا نام رہے گا۔ جناب میں اب گزارش کروں گا علامہ صاحب سے، آپ پہلے جناب جلوہ فرما ہو دعا کرنے، دعا تو تسی کر دعا ہو حضرت علامہ مولانا عمران الہی سیدی صاحب تشریف لائے جناب خطاب کے لیے۔ ابھی حضرت علامہ مولانا محمد رضوان صاحب دعوت برکاتہم، یہ ان کے والد گرامی رحمت اللہ علیہ میرے دوست ہیں حضرت علامہ مولانا رضوان صاحب، ان کے والد گرامی کا نام ہے مولانا شرف الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اور جامعہ رسولیہ شیرازیہ کے شیخ الحدیث رہے۔ محمد طارق صاحب تشریف لائے، خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ یہ بچوں کے ساتھ نا جناب ان کو نا آپ کرسی پہ جگہ دیں، یا آپ ادھر آ جانا، ادھر آپ کے والد گرامی نے آخری خطاب میری مسجد میں کیا تھا، بغدادی مسجد آج بھی میری مسجد ہے، آج بھی بغدادی مسجد میں آپ نے آپ کے والد گرامی نے آخری خطاب کیا۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے سنن نسائی شریف کی شرح لکھی ہے، کتنی جلدیں ہیں حضرت؟ ابھی چھپنے کے پروسیس میں۔ میں نے حضرت سے پوچھا، میں نے کہا حضرت صاحب سنن نسائی شریف کی شرح اور کسی نے نہیں کی، آپ کو یہ خیال گزرا ایسا اسد بھائی؟ تو یہ رضوان صاحب کے والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ نے، میں نے کہا کسی اور کو خیال؟ انہوں نے کہا ہاں بہت سو کو آیا خیال، بڑوں نے کوشش کی، مگر حضرت جس نے بھی، آپ نے فرمایا کہ جس نے بھی سنن نسائی کی شرح لکھنے کی کوشش کی اس کا انتقال ہو گیا۔ 2 دن پہلے بات ہوئی تھی، تیسرے دن آپ کا وصال ہو گیا، وہ شرح مکمل نہیں ہوئی۔ معلوم نہیں وہ بڑے ایسی بات کرتے تھے کہ بس گزرتے گزرتے ایسی بات کر جاتے تھے جس میں بڑی گہرائی ہوتی تھی، وہ بعد میں سمجھ آتی تھی۔ تو ہماری خوش بختی خوش قسمتی کہ ہم نے ان کی صحبت ہمیں نصیب ہوئی، یہ ہماری بہت خوش۔ آج ہم سوچتے ہیں یار کچھ دیر اور کوئی زانو تلفظ کوئی ایک عبارت ہی پڑھ لیتے ہیں ان سے۔ تو آج ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جیسی ہستیاں موجود ہیں، آپ لوگوں کو قدر نہیں ہے، علماء جیسی ہستیاں آپ کو قدر نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کی نسلیں کہیں گے یار ہمارے وہ 7ویں پشت میں کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے بیٹھ کر حضرت کا خطاب سنا، 7ویں پشت میں۔ تو اللہ رب العزت آپ آئے ہیں، ہم سب کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ میرے چچا جان افضل بھائی، میرے ماموں جان جناب یعقوب ڈوگر صاحب تشریف لائے، آپ جتنے بھی ڈوگر برادران ہیں یہاں پر آپ سب تشریف لائے، اور جناب ہمارے محترم علامہ رضوان صاحب ہیں، منور صاحب ہیں، طارق صاحب ہیں، اور خاص طور پہ اسد بھائی شیخ اسد صاحب تشریف لائے، شہری بھائی تشریف لائے، اور جناب محترم الیاس صاحب تشریف لائے، جتنے بھی احباب ہیں، علماء ذی وقار جناب حضرت علامہ مولانا مفتی عرفان صاحب تشریف لائے، علامہ غلام مرتضیٰ صاحب تشریف لائے، اور سبھی احباب ہم آپ کو اس عرس پاک پر خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ جناب خلیل بھائی جو کشمیر سے تشریف لائے، میں بار بار ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ وہ ادھر سے یہاں پر آئے، مگر حیرت کی بات ہے کہ میں دعوت دے کر جناب ٹائم سے آپ تشریف لائیں، لیکن آپ اب آ رہے ہیں، اور وہ بندہ کشمیر سے دوپہر میں یہاں پر موجود تھا کہ کوئی کام ہے جی میں تو نہیں نام سے واقف نہیں ہوں،
میں سبھی کا شکر گزار ہوں جناب، سبھی کا شکر گزار ہوں۔ ابھی خطاب فرمائیں گے جناب حضرت علامہ مولانا عمران الہی سیالوی صاحب، اور آپ کے خطاب کو بھی آپ نے بہت ذوق سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ محفل سماع ہوگی، اور محفل سماع بھی آپ نے بڑے ذوق شوق سے، اور نماز کے بعد ہی ہوگی۔ نماز تو فرض ہے نا، تو قوالی فرض تو نہیں ہے، تو فرض تو ادا ہی ادا کا اصول کرنا ہی ہے ادا ہم نے انشاءاللہ، اور آخر میں لنگر ہوگا۔ میں نعرے کے ساتھ آپ کا استقبال بھی کروں گا، اور آپ کا خطاب جو ہوگا انشاءاللہ بڑا دل نواز ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضرت علامہ مولانا عمران الہی سیالوی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأمته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أولياؤه إلا المتقون، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، دروشی بابا زرد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا ولی اللہ دے، ولی اللہ دے مرد نہیں، تے کر دے پردہ پوشی، ولی اللہ دے مرد نہیں، تے کر دے پردہ پوشی، کی ہویا کہ دنیا تو ٹر گئے نال خاموشی، ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا اے، ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا اے، قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا اے، میں نیواں میرا مرشد اونچا، تے میں اونچیاں دے سنگ لائی، صدقے جاواں انہاں
لج پالا تائی جنا نیویاں نال نبھائی. مخدوم محترم عزت مآب حضرت علامہ مولانا جناب قاری غلام معین الدین چشتی گولڑی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد رضوان صاحب، حضرت علامہ مولانا جناب محمد عرفان صاحب، دیگر علماء ذی شام، نعت خوانان شیریں لسان، خوش بخت اور خوش نصیب تمام برادران اسلام، میری اور آپ کی خوش قسمتی، خوش نصیبی کہ ہم اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہیں. خاموشی عبادت ہوتی ہے لیکن سبحان اللہ کہنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ خاموشی ہر جگہ عبادت نہیں ہوتی. سبحان اللہ کہیں گے تو 90 نیکیاں لکھی جائیں گی. اس لیے ہماری خوش قسمتی ہے ہم اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور ان کے اس شریف کی محفل جاری و ساری ہے. ہمیں سال بھر، میں اپنی اگر بات کروں، سال بھر میں انتظار کرتا ہوں کہ بابا جی کا عرس کب آئے گا. اس لیے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کسی بھی بزرگ کا عرس آتا ہے تو اس کے موقع پر ان کے فیوز و برکات عام دنوں سے کئی زیادہ گنا بڑھ جاتے ہیں. اس لیے ہم خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں. حضرات محترم، عرس کیا ہوتا ہے؟ عرس، سوال ہے میرا، عرس کیا ہوتا ہے؟ ذرا آپ بھی میرے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں، کوئی حصہ لینا. آپ کون ذرا سبحان اللہ. میں آپ کے لیے نیا نہیں ہوں، آپ میرے لیے نئے نہیں ہیں، تو ذوق کے ساتھ بیٹھیں گے. میں کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں کرنا، اس لیے کہ آپ کا اب زیادہ ذوق قوالی کی طرف ہے. آپ کو سبحان اللہ. تو شہزاد حاجی صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ سوز گداز عشق عطا فرمائے. تو جب وہ بھی لے میں تھے اور ہم سب لے میں تھے، لے میں وہ سب کو لے گئے سارے. اللہ تعالیٰ انہیں اور ذوق عطا فرمائے. تو حاضری مقصود ہے کہ عرس کیا ہے؟ عرس کا مطلب ہوتا ہے شادی. کیا مطلب ہوتا ہے؟ شادی. اب لکھا جاتا ہے عرس مبارک، مطلب کیا ہوا؟ شادی مبارک. اور شادی کس موقع پہ ہوتی ہے؟ ظاہر ہے جب دلہا دلہن کا نکاح ہوتا ہے، ملاپ ہوتا ہے، اس موقع کو کیا کہتے ہیں؟ شادی. ہم ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، ایک خاندان والا دوسرے خاندان کو کہہ رہا ہوتا ہے شادی مبارک. شادی کہہ لو یار، جنہاں دی ہوئی دوبارہ نہیں ہونی، لیکن کہہ لو. آپ کو ذرا سبحان اللہ. شادی، یہ شادی مبارک ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ خوشی کا موقع ہے. کیا؟ خوشی کا موقع ہے. خوشی کے موقع کے الفاظ خوشی کے موقع پہ ادا کیے جاتے ہیں. ایسے ہے کہ نہیں؟ اصول ہے نا. جنازے پہ کوئی کسی کو شادی مبارک نہیں کہتا. شادی خوشی کا نام ہے. اب سوال میں نے کر دیا، جواب بھی دے دیا، مطلب بھی بتا دیا کہ عرس مبارک کا مطلب کیا ہے؟ شادی مبارک. اب آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا ہوگا کہ اللہ کا ولی جا رہا ہے اور تو شادی منا رہا ہے. توجہ ہے؟
اللہ کا ولی دنیا سے جا رہا ہے اور سنی عرس منا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آؤ لے چلوں اجمیر کی طرف، وہ بھی کیسا بلند بخت وقت تھا جب خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، مجھے خواجہ پہ ناز کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، ایسا بندہ نواز غریب نواز، وقت کا امام، عصر کی نماز کا وقت ہے، بڑا بلند بخت وقت ہے، امامت کی مسند پہ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ۔ مقتدیوں میں حضرت خواجہ خواجگان خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، کیسا خوبصورت بلند بخت وقت ہے، کتنا خوبصورت وقت ہے، ولی کامل کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہے، فرق صرف یہ ہے اتنا ہے، ایک پیر ہے دوسرا مرید ہے، ایک ارادت کی غرض سے ہے اور ایک رہنما لیڈر ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے کہ جو مقتدی بنے ہیں خواجہ خواجگان کے، خواجہ خواجگان نے اللہ اکبر فرمایا، عصر کی نماز ادا فرمائی، اس کے بعد مقتدیوں کی جانب توجہ فرمائی، مقتدیوں میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی جانب سے آواز آئی، حضور ایک سوال ہے، حضور ایک سوال ہے، جواب درکار ہے، رہنما جو ہو، لیڈر جو ہو، مرشد جو ہو۔ فرمایا بول تیرا سوال کیا ہے؟ عرض کی حضور سوال صرف سادہ سا ہے، بتائیے موت کیا ہے؟ توجہ ہے؟ سوال کا جواب جو شروع میں نے کیا اسی کا جواب ہے، اور کیا لاجواب جواب ہے۔ اللہ اکبر، حضور موت کیا ہے؟ موت کسے کہتے ہیں؟ خواجہ خواجگان مستی میں آ گئے، لطف لے رہے ہیں سوال کا، وجد میں آئے، فرمایا پھر بول، پھر بول، موتی رول، ایک باری جب بول، حضور سوال یہ ہے کہ موت کیا ہے؟ باقی مریدین بڑی تنقیدی نظر سے دیکھ رہے، تو نے کیسا سوال کر دیا؟ خواجہ خواجگان کے اندر اضطراب پیدا ہو گیا، کہتے ہم بھی یہی چاہتے تھے، اضطراب ہوگا پھر جواب ہوگا، پھر جواب بھی بڑا لاجواب ہوگا۔ اضطراب ارتعاش آیا، اندر کی کیفیت بدلی، فرمایا اب بول سوال کیا ہے؟ پر عرض کی حضور بولو موت کیا ہے؟ فرمایا میں تجھے تیرے نبی کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں، میرے نبی سچے نبی نے فرمایا الموت جسر، فرمایا موت ایک پل ہے،
کیا ہے؟ پل ہے. فرمایا مرتے ہی یار کی جانب والا رستہ جاتا کھل ہے. یہ کسی اور کی بھول ہے. کوئی کیا کہے کہے نہ کہے. فرمایا یہ پل ہے. فرمایا اب یہ بتا کہ موت کا کام کیا ہے؟ پل کا کام کیا ہے؟ پل کا کام بتا. عرض کی حضور پل ملاتا ہے. تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آتا ہے. تو ایسے ہی شور مچاتا ہے. مر گئے سو مر گئے. اللہ اکبر. تجھے کسی نے بتایا ہی نہیں ہے, سامنے بٹھایا ہی نہیں ہے, نظر کا فیض عطا فرمایا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. مدینے سے منگائی جاتی ہے, آنکھوں سے پلائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. تو بے مرشدہ ایسے ہی باتیں کر رہا ہے. نہ یہ کچھ کرتے ہیں نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں. یہ تیری محض باتیں ہیں, جملے خود کے کھڑے ہوئے. آپ میرے نبی کی بارگاہ میں آ. میرے نبی نے یہ خود فرمایا. فرمایا الموت جسر. فرمایا موت ایک پل ہے. موت ایک پل ہے. فرمایا ادھر سے جب طالب جب محب دنیا سے اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے, وہ اسی پل پر آتا ہے. نہیں سبحان اللہ ہو. بلند اللہ کو سبحان اللہ. اب تو ملاپ کا ویلا آتا ہے, تو کیوں شرماتا ہے؟ فرمایا موت ایک پل ہے. جب طالب اس پل پر آتا ہے, فرمایا ایک موت کا پردہ آیا ہے. اس پردے کے پیچھے میرا یار کھڑا ہے. کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا؟ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا؟ میں بھی تو دریا ہوں, سمندر میں اتر جاؤں گا. اللہ اکبر. قطرے کی قدر قیمت اس وقت تک کچھ نہیں جب وہ اکیلا ہے. جب وہ مل جاتا ہے سمندر بن جاتا ہے, کلندر بن جاتا ہے, سکندر بن جاتا ہے. اللہ اکبر. اب مجھے یہ بتائیے کہ جب محبوب کے ساتھ وصال ہوتا ہے, محبوب کے ساتھ وصال ہوتا ہے, کون ہم میں سے نہیں چاہتا کہ مجھے تجھے میرا تیرا یار ملے؟ جب میرا تیرا یار ملتا ہے بندہ خوشی سے بھول جاتا ہے, مجھے میرا یار مل گیا. ارے پوچھو حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غلام فرید کوٹھ مٹھن والے, عید آئی میرا یار نہیں آیا. عید آئی میرا یار نہیں آیا. اور
کسے شاید نظر نہیں جم دی سکھ والی سیاں سکھ والی سیاں اج سکھ نال سوور تے میں رات گزارا غم دی غلام فریدا او میرا یار نہیں آیا آخو سبحان اللہ غلام فریدا او میرا یار نہیں آیا او میری عید کسے نہ کم دی جاری رہے گا فیضان اولیاء فیضان اولیاء ایک مجذوب دیوانہ مستانہ کوٹ مٹھن کی گلیوں میں صدائیں لگاتا تھا کیا صدا تھی مجذوب تھا دیوانہ تھا صدا لگاتا تھا او یارو دسو عید کٹا کدوں عید کٹا ہر کوئی دیوانہ پاگل مجنون سمجھ کے اس کے سوال کو اگنور کر دیتا کوئی توجہ نہ کرتا ایک دن وہاں سے گزر ہوا حضرت خواجہ غلام فرید کا غلام فرید اللہ اکبر وہاں سے گزر ہوا سوال آیا کان میں کہا کوئی بول رہا ہے او فریدہ عید کٹن ولی را ولی می شناسد ولی نے ولی کو پہچان لیا اور جان لیا کہ میرے سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں فرید کے پاس آیا بول عید کٹا اتنی سی بات کی حضرت خواجہ غلام فرید گھوم گئے جھوم گئے لطف لے رہے ہیں ارے تیری صدا میں اتنا درد ہے اتنا سود ہے جھومنے پر مجبور کر رہا ہے میں کیفیت لے رہا ہوں بول تیرا سوال عید کٹا آپ نے کیفیت میں جواب دیا یار ملے چٹا یار ملے چٹا عید ہوے چٹا عید کٹا یار ملے چٹا عید ہوے چٹا فقیر نے پھر سوال کیا یار ملے کٹا ہے جی ظاہر ہے یہ بھی موڑ والا نہیں تھا کہا فرید بتایا تو ہے اب میں بھی موڑ والا نہیں میں بھی توڑ والا تیرے اس سوال سے میں مطمئن نہیں ہوا چلو ٹھیک ہے یار ملے جدا عید ہوئے تدا ہون دس یار ملے کدا آپ نے فرمایا میں مرے جدا اللہ اکبر میں مرا جدا یار ملے تدا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہے عرص یہ عید شوال جو گزریے میری سونا عید سعید نہیں تھئی تو نہیں ملیا سعید تیبہ جو کہیں ہور نال گفت شنید نہیں تھئی خوشیاں رس گئیاں نیو عید منائی جگہ پوری آس امید نہیں تھئی بس مقدی گار شمیم مکارم تیری دید نہیں تھئی ساڑی عید نہیں تھئی
سبحان اللہ اسی تو پورا زور لا چھڑیا ظاہر ماحول بھی بنانا ہے تانوں مسئلہ بھی سمجھانا ہے کی خیال ہے تسی لنگر بھی ہلے ماشاءاللہ پھر گھر بھی او ماشاءاللہ کہندے نے دودھ بھی پیانا ہے تے پھر کنے گھر جانا ہے جی آکھو سبحان اللہ اللہ اکبر ایک چھوٹی جی گل اس واسطے کیتی ہے کہ زیادہ قوالی دے انتظار وچ نہ بیٹھو اسی بھی قوالی کر رہے ہیں قوالی ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتانا ہے جی سنو عید حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ویلا آیا پاس بیٹھی تھی بیوی ہاتھ رکھ لیے انہوں نے اپنے سر پر اور وابیلا کرنا شروع کر دیا کہا واہ حزنا ہائے غم میرا یار جا رہا ہے میرا بلال جا رہا ہے میرے سر کا سایہ میرے سر کا تاج جا رہا ہے بلال جا رہا ہے واہ حزنا کے نعرے لگا رہی ہے افسوس والے نعرے لگا رہی ہے حضرت بلال نے فرمایا چپ ہو جا اڑیے چپ ہو جاڑیے نارا انج دے نارے کہ اے خم دا ویلا نہیں ہے آپ کے منہ کے لفظ ہیں بات طربا او لوگو مینو مبارک دے وہ بیوی حیران ہے پریشان ہے کہ تو جا رہا ہے مبارک کس چیز دی آخیا کل اللہ کرم فرماوے گا مینو اپنے حبیب تے اونا دے یارا دے نال ملاوے گا ایسے کرتے فقیر کیوں نہیں جشن مناوے گا عید یارا دی دید اے صدائے فرید اس واسطے میرے بھائیوں اے جڑے مزاراں دے اندر لوگ نے آخری گل ٹھیک ہے ٹھیک اللہ تو بہت رشتہ عطا فرماوے تسی خوش ہو گئے نہیں ظاہر ہے وقت دی نزاکت ہے تسی تے میرا خطاب سنتے رہتے ہو ہر مہینے ہی الحمدللہ حاضری ملتی ہے گل ہے کہ گل وہ ٹھیک ہے جی ٹائم سے ہو جائے تے ٹائمو ٹائم ہو جائے یہ میں تو اٹھا احساس کیتا ہے یہ مطلب ہے اسی سارے لنگر دے قریب ہاں کرن والا کون ہاں میں نے بکرا بنایا اللہ آپ کو سوال اللہ کیوں اسی کیونکہ ظاہر ہے سانو تقاضا کوئی نہیں ہوتا سانو ڈیمانڈ کوئی نہیں جناب ایج کر لیے تو وہ کر لیے اسی جناب چپ کر کے نکرے بہ جانا جناب جدو انہوں نے فرمانا اسی آ جانا ہے نہیں فرمان گے انہوں نے پھر بھی کوئی گناہ نہیں ایک پیار محبت انشاءاللہ اللہ پہ وہ رسول دی محبت والا ہے کوئی ذاتی پیار نہیں خاندانی پیار نہیں صرف اور صرف اللہ پہ وہ رسول دی محبت والا ہے اے اللہ والے میرے نال پیار کرتے سن انہاں دی نسبت دی وجہ تو انہاں دے گھر والے انہاں دے اے حضرت صاحب خود انہاں دے پرا سارے احباب میرے نال پیار کرتے ہیں اے نسبت نال نسبت وجہ کی ہے اللہ کے وہ رسول دی محبت ہے آپ ذرا سبحان اللہ اللہ اکبر وہ بھی کیا وقت ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اور جتنے بھی اللہ والے ہیں ان کا نصاب کیا ہے نصاب انہوں نے کیا نصاب دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا نصاب دیا سرکار نے جو عطا فرمایا امت کو اپنے ولیوں کو امت کے ولیوں کو انہوں نے آگے وہی پہنچایا اور ان کا سب سے پہلا قدم کیا ہوتا ہے اللہ
اللہ کو راضی کرنا. کس کو؟ اللہ کو راضی کرنا. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے آیا. اللہ نے خود نبی کو فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اللہ اکبر. جب رات ہوتی ہے اللہ اپنے محبوب سے فرماتا ہے سونیا اٹھو میری بارگاہ میں آؤ مجھے قرآن سناؤ. اور یہی نصاب ہے اللہ والوں کا. راتوں کو اٹھتے ہیں. جو راتوں کو سوتا ہے پھر وہ ساری زندگی روتا ہے. اور جو نہیں سوتا ہے کہتے ہیں کہ جو سوت ہے وہ کھوت ہے, جو جاگت ہے وہ باوت ہے. اس واسطے رات دا جاگنا بڑا اوکھا رے. رات دا جاگنا بڑا اوکھا. ایک جاگدا یار دا یار راتی عشق دی مرز والا. تجا جاگدا سخت بیمار راتی. ایک جاگدا چوری سنے اتے تجا جاگدا پہرے دار راتی. وارث شادیاں سب سو جاندے ہے نہیں سودا پروردگار راتی. کئی ایسے بزرگ بھی ہیں 40 سال نہیں سوئے. 40 سال نہیں سوئے بس روئے. پوچھا گیا کیوں نہیں سوئے؟ انہوں نے کہا جس سے لگائی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. ہم تو اس کی ادا کو اپنا رہے ہیں اس لیے بستر کو چھوڑ کے اس کی راہ میں آ گئے ہیں. اب نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. یہ بزرگوں کا نصاب ہے. نہ سونا اللہ اللہ کرنا. اور آخری بات عرض کرتا جاؤں یہی کامیابی کا ذریعہ ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. فرمایا بندہ جس چیز کے ذریعے سے میرا زیادہ قرب پاتا ہے فرمایا وہ فرض ہے. وہ کیا ہے؟ فرض ہے. نصاب عرض کر رہا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ. اللہ کے ولیوں کا نصاب, ولی بننے کا نصاب سنیے. فرمایا فرض ادا کرتے کرتے اتنی حب پیدا ہو جاتی ہے پھر کبھی 4 بجے اس کی آنکھ کھلتی ہے. کہتا ہے کہ یار جب فرض میں اتنی چس آتی ہے چلو تہجد پڑھ کے دیکھو. ادھی رات جلوگ آرام کر دے
گیڑ اشنان کر دے میل دل دی صاف کرام نے مونچھ پھیر داتن استغفار والا اللہ اکبر سارے سمندر بھی اگر اکٹھے ہو جائیں تیرا جسم کو صاف کر سکتے ہیں لیکن یہ تیرے بہنے والے آنسو ہیں ایک مہین سانسو تیرا دل صاف کر دیتا مونچھ پھیر داتن استغفار والا کدورتا دل دیاں کٹ بگام نے ہوتا حق دا دیونا فیض سانو ہوتا حق دا دیونا فیض سانو یہ اللہ والے یہی کام کرتے ہیں ورنہ یہ کوئی تعریف نہیں کر رہا اصل میں یہ بتیرا ہے اللہ کے بلیوں کا یہ جتنا بھی پلاد ہے چاہتے تو یہ اپنے گھر میں لگا سکتے تھے یہ مدرسہ کیوں بنایا تاکہ مخلوق خدا آئے اللہ اور اس کے رسول کی بات سن کے جائے اپنا دنیا بھی بنائے آخرت بھی بنائے ہوگا حق دا دیونا فرض سانو امر ربی نو بجا لیا منے ہاں تے ہوگے ذوق تے شوق دیدار رکھے ہائے انہوں اپنا آپ بخامنے یہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کا ہم عرس مناتے ہیں اور چاہ سائی کے نہیں میں نے بڑا زور لایا پتہ نہیں تو بھی سمجھ آیا کہ نہیں آیا سمجھ آئیے نا اے اللہ دے ولی پہلے اپنا تن تے صاف ہوتا ہی من صاف کرتے ہیں اپنا من صاف کرتے ہیں پھر مخلوق خدا دی رہنمائی فرماتے ہیں اس واسطے اسی انہاں دا کی منانے آنکھوں نہ انہاں دا واقعی اس بنتا ہے یہ شادی بنتی ہے کیوں اس واسطے کہ انہاں دی یار دے نال ملاقات انہاں دی یار دے نال ملاقات رحمت دی برسات اس ملاقات دی کیا بات ہے اللہ پاک جناب صوفی باصفا صوفی محمد یعقوب چشتی گولڑی رحمت اللہ تعالی علیہ آج بھی میں نے یاد ہے دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو آستانے پہ تیرے سر ہو اللہ آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو اور اے جانے جہاں تو بھی من خود دست دے دے اللہ اکبر میں ادھا جرا پچھے اسباق ہے کیا سیاق و سباق وہ عرض کر دیا حضرت پیر خود فرما دینے کا بابا جی دے منہ الفاظ سنے فرما دینے کہ مدینہ شریف کے اندر میری پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ گولڑی رحمت اللہ تعالی علیہ ملاقات ہوئی وہ اپنی زبان ہے جو انہوں نے جو بھی بیان کی تب میں مفہوم عرض کر رہا ہوں فرمایا صوفی ایتھے کے منگے کے حضور دی بارگاہ عرض کی تھی آخر نے میں تو یہی آکھیا ہے کہ آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آستانے پہ تیرے سر
تو بھی تماشائی ہو اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو. اللہ اس مزار کے کروڑ رحمتاں دے برکتاں نال سانو سارے یقین ہے کہ صوفی صاحب اسی طرح سن رہے ہیں محفل جس طرح اپنی ظاہری حیاتی دے اندر سنتے ہوتے سن. اللہ تعالیٰ جس طرح پہلے ذوق لیندے سن اللہ انہاں دا ذوق سلامت رکھے. اللہ انہاں دی قبر تے کروڑ رحمتاں تے برکتاں نازل فرماوے. میری تے تہاڈی حاضری قبول فرماوے. واخر دعوانا الحمدللہ.